1891 میں دو بڑے کارنامے ہیں ان کے. پہلا بڑا کارنامہ 1891 کا ان کا یہ ہے، اب سنیے بڑی عجیب بات. میں رات کے وقت مریم بنا دیا گیا. کون مریم؟ کام کرنے والی مریم بھی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بول رہے ہیں میرے کو اللہ مریم بنا دیا، مریم علیہ السلام نعوذ باللہ. اور میرے پیٹ میں عیسیٰ کی روح پھونکی گئی. 10 مہینے کے بعد میں اپنے آپ کو پیدا ہو گیا اور میں وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں جو قرآن میں بیان کیا گیا. کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ تو ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کشتی نوح. اس کے اندر ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے روحانی خزائن. اس کی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 87 سے 89 تک، والیوم نمبر 19 پیج نمبر 87 سے 89 تک لکھا ہوا ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ یہ جو مضامین ہیں یہ کن موقعوں پر کن معنوں میں فرمائے گئے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرما رہے تھے جس کو انہوں نے بگاڑ کر اپنی دلوں کے گند اچھال کر اس سے کیا بنا کر دکھایا. احمدیوں کی تربیت کے لیے، ان کو صورتحال سے مطلع کرنے کے لیے یہ تلخ گھونٹ آج بھرنا پڑ رہا ہے، مجبوری ہے. اس کے بغیر وہ جانتے تو ہیں مسیح موعود علیہ السلام کو، جانتے ہیں کہ کیسا پاک تعلق تھا اللہ اور رسول سے. اس لیے یہ تو ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی احمدی سوچ نہیں سکتا کہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے. مگر جب اس بکواس کو سنتے ہیں تو ان کو جواب کا پتہ نہیں پوری طرح، کیونکہ کتابوں پر اور متعلقہ حوالوں پر عبور نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو حیض والی بات فرما رہے ہیں وہ ایک قانون قدرت کا حوالہ ہے جس میں ایک بہت ہی گہرا عارفانہ مضمون ہے. لفظ حیض استعمال ہوا ہے، مگر کن معنوں میں وہ آپ سن لیجئے، پھر میں اس کی مزید تشریح کرتا ہوں. فرماتے ہیں حیض ایک ناپاک چیز ہے، کیونکہ خون سارے ناپاک ان معنوں میں ہوتے ہیں کہ باہر آتے ہی بدن سے ان میں تعفن بڑی تیزی سے شروع ہو جاتا ہے. اور حیض کے خون میں خصوصیت سے یہ مادہ ہے کہ بہت جلد وہ تعفن پیدا کرتا ہے. فرماتے ہیں اب یہ حیض ایک ایسی چیز ہے جس میں یہ تعفن کا مادہ پایا جاتا ہے، مگر اللہ کی شان ہے کہ صالح پاک اولاد اسی خون سے پیدا کرتا ہے اور زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. یہ ویسا ہی مضمون ہے جیسے کہا جائے کہ دیکھو گندگی کے ڈھیر سے خدا تعالیٰ گلاب کے پھول نکال دیتا ہے. جیسے غلاظتوں میں سے اعلیٰ سے اعلیٰ پھل پیدا ہوتے ہیں، چیریز ہوں، اسٹرابریز ہوں، یا ہمارے ملک کے پھل آم، سیب، انگور وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کہاں سے نکلتے ہیں؟ اس گندگی کے کھیت سے نکلتے ہیں. اور اگر کوئی مولوی یہ بات سنے اور یہ کہے کہ دیکھو جی، یہ کہتے ہیں ہم گند کھاتے ہیں، ہم غلاظت پہ منہ مارتے ہیں. یہ کہتے ہیں دیکھو جی انار اس سے گندگی سے نکلا، سیب گندگی سے نکلا، کتنا لغو خیال ہے. اور کہہ کے مارنا شروع کر دے کہ یہ پاگل ہے. پاگل تم ہو جسے قانون قدرت کا پتہ نہیں. پاگل تم ہو جسے یہ نہیں پتا کہ خدا گندگی سے نور کے چشمے بہا دیتا ہے اور یہی اس کی شان ہے. موت سے زندہ کرنا یہ مطلب ہے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان معنوں میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حیض ایک ناپاک چیز ہے، مگر بچے کا جسم اسی سے تیار ہوتا ہے. اسی طرح جب انسان خدا کا ہو جاتا ہے تو جس قدر فطرتی ناپاکی اور گند ہوتا ہے جو انسان کی فطرت کو لگا ہوا ہوتا ہے، اسی سے ایک روحانی جسم تیار ہوتا ہے. ایک عارف باللہ روحانی باتیں کر رہا ہے، روحانی مثالیں دے رہا ہے. مولویوں کی دیکھو پہنچ کہاں تک ہے ان کے دماغ میں. فکر ہر کس بقدر ہمت ہے، کیونکہ ان کی تنہائیاں گندگیوں سے بھری ہوں گی. لازماً یہ بات ہے، ورنہ ایک انسان کا تنہائی کے ساتھ اور محبت کے رازوں کے ساتھ گندگی کی طرف دماغ جانا بتا رہا ہے کہ ان کی تنہائیاں گندی ہیں. اور اللہ کے تعلق میں بھی وہ گندگی کا خیال ان کو نہیں چھوڑتا. فرماتے ہیں اسی سے ایک روحانی جسم تیار ہوتا ہے. یہی تمس انسانی ترقیات کا نتیجہ ہے. یہی تمس انسانی ترقیات کا نتیجہ ہے. اسی بنا پر صوفیاء کا قول ہے کہ اگر گناہ نہ ہوتا تو انسان کوئی ترقی نہ کر سکتا. آدم کی ترقیات کا بھی یہی موجب ہوا. اسی وجہ سے ہر ایک نبی مخفی کمزوریوں پر یہ ہے حیض کا رشتہ. حیض کی بات کر کے اس کی تفسیر فرما رہے ہیں.
ہر نبی مخفی کمزوریوں پر نظر کر کے استغفار میں مشغول ہو جاتا ہے، اور استغفار ہے جو گناہوں کو دبا دیتا ہے زمین میں اور ان سے روحانیت کے حسین پودے نکالتا ہے۔ استغفار میں مشغول ہو جاتا ہے، اور وہی خوف ترقیات کا موجب ہوتا رہا ہے۔ خدا فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ محبت فرماتا ہے کثرت سے توبہ کرنے والوں اور اس کی طرف رجوع کرنے والوں سے، اور پاک اور صاف ہوتے چلے جانے والوں سے۔ بس ہر ایک ابن آدم اپنے اندر ایک حیض کی ناپاکی رکھتا ہے، مگر وہ جو سچے دل سے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے وہی حیض اس کا ایک پاک لڑکے کا جسم اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی وہ گناہ کی قوتیں پر ایک خدا تعالیٰ کا تصرف وارد ہوتا ہے، اور جس طرح گندگی سے بہترین پھول اور پھل نکلتے ہیں، اسی طرح اسی گناہ کے بنیادی مادے سے جو ہر انسان میں موجود ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے جسم خون میں رگوں رگوں میں شیطان دوڑ رہا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کرتے۔ حیض کی ناپاکی سے شیطان کی ناپاکی کم ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ ایک تمثیل ہے جس پر غور کرو۔ فرماتے ہیں کہ وہ سچے دل سے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، وہی حیض اس کا ایک پاک لڑکے کا جسم تیار کر دیتا ہے۔ اسی بنا پر خدا میں فانی ہونے والے اطفال اللہ کہلاتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو گم کر دیتے ہیں، انہیں اسی وجہ سے اطفال اللہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ خدا کے در حقیقت بیٹے ہیں، کیونکہ یہ تو کلمہ کفر ہے۔ خود فرما رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولوی نے کتابیں کھولی ہوں صرف اطفال نظر آ گیا ہو لفظ اور آگے پیچھے کچھ نظر نہ آیا ہو؟ حیض دیکھ لیں اور بات کے مضمون سے بالکل نظر اچٹ جائے، سمجھ ہی کچھ نہ آئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، افترا کرتے ہیں۔ ان کو پاک کیسے کہہ دیں گے؟ ان کی ناپاکیاں تو اچھلی پڑتی ہیں، پاکستان کی گلیوں میں پھر رہی ہیں، اپنی گواہیاں دے رہی ہیں۔ فرماتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ وہ خدا کے در حقیقت بیٹے ہیں، کیونکہ یہ تو کلمہ کفر ہے اور خدا بیٹوں سے پاک ہے، بلکہ اس لیے استعارہ کے رنگ میں وہ خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں کہ وہ بچے کی طرح دلی جوش سے خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اب بتائیے، بچے کی طرح دلی جوش سے خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور آگے آیت قرآنی کا حوالہ ہے، اب مولوی چاہیں تو مذاق اڑا لیں۔ اسی مرتبہ کی طرف قرآن شریف میں اشارہ کر کے فرمایا گیا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اور شد ذکر، تم اللہ کو یاد کرو اس طرح جس طرح اپنے آبا کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ آبا کو بیٹے یاد کرتے ہیں یا کوئی اور یاد کرتا ہے؟ بیٹوں کے تعلق سے آبا فرمایا گیا ہے، اور پھر دوسری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ اس رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کتاب کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو دونوں طرف کے رشتے جن پہ انہوں نے مذاق اڑایا قرآن کریم میں موجود ہیں، مگر ناپاکوں کے لیے نہیں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، ان الہی کلام کے عارفانہ باتوں کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو پاک دل کیے جائیں، جن کو خدا کی کا ہاتھ، تزکیے کا ہاتھ پاک فرما دے۔ بس اللہ نے ایک طرف بیٹے کی باپ جیسی والی نسبت بیان فرما دی اللہ سے، اور دوسری طرف باپ کی بیٹے سے نسبت بیان فرما دی۔ خدا کو ایسی محبت اور دلی جوش سے یاد کرو جیسا کہ بچہ اپنے باپ کو یاد کرتا ہے۔ اسی بنا پر ہر ایک قوم کی کتابوں میں اب یا پتا کے نام سے خدا کو پکارا گیا ہے۔ جتنے یہ حوالے انہوں نے دیے ہیں ان سب حوالوں میں یہ مضمون واضح کیا گیا ہے، ایک بھی اس کے بغیر نہیں۔ اب وہ یہود علماء کی طرح جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے، بتائیے یہ حال ہے کہ نہیں؟ وہ بعض چیزوں پر ہاتھ رکھ دیتے تھے، بعضوں کو نکال کے دکھاتے تھے، اور مضمون کا بالکل برعکس نتیجہ نکالتے تھے۔
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے لوگ بھی یہود کی طرح ہو جائیں گے، اتنا مشابہ جیسے ایک جوتی اسی جوڑے کی دوسری جوتی کے مشابہ ہو۔ آگے بہت ایک بات سخت بھی فرمائی گئی ہے، یہ گناہ بھی کریں گے۔ اب یہ کہتے ہیں وہ ابھی زمانہ نہیں آیا، یہ زمانہ اگر آ گیا تمہاری ناپاکیوں کی باتوں کا تو اگلا پھر کیسا خطرناک ہوگا۔ اگر وہ ابھی نہیں آیا تو اللہ رحم فرمائے۔ یہی باتیں کیا کرتے تھے جن یہود علماء جو حضرت عیسیٰ کو اوپر جیسے گن تولتے تھے۔ وہ میں جب ایک نئی کتاب ختم کر لی ہے، وہ چھپنے والی ہے، عیسائیت کا سفر حقیقت سے کہانی کی طرف، اس میں نے بعض مثالیں دی ہیں، ان کو پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آدمی، کس طرح مسیح مظلوم پر اس زمانے کے مولویوں نے ناپاک حملے کیے ہیں اور اس زمانے کے حملے یاد آ جاتے ہیں۔ بس یہ ہے وہ مضمون جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا، جس پر یہ تمسخر کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا بنیاد جیسا کہ میں نے ثابت کی ہے یا قرآن پر ہے یا حدیث پہ۔ جن گستاخوں کو یہ بھی خیال نہ آئے کہ یہ حملہ کہاں تک پہنچے گا، ان کی زبانیں کون روکے؟ خدا کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے جو ان زبانوں کو کاٹ لے، اور جب وہ فیصلہ کرے گا یہی ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات المصابیح میں یہ کتاب یہ حدیث درج ہے، کتاب الادب میں ہے، ادب والا مضمون ہے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اور خدا کو اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اس کے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ وہی مضمون کہ ماں سے فقیر مانگتے ہیں تو بچوں کا حوالہ دیتے ہیں، تو اللہ سے پیار لینا ہے تو مخلوق کو اس کے بچے سمجھو۔ کیا نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشرکانہ بات کی ہے؟ جو کائنات کے سب سے بڑے موحد تھے اور ہیں اور رہیں گے، بس تقویٰ سے خالی ہو کر جب زبانیں گند اچھالتی ہیں تو یہ سوچتی نہیں کہ حملے کہاں جا رہے ہیں، کن تک پاک وجود تک ان کی زبانوں کی تکلیف پہنچتی ہے۔ مولانا روم اس مضمون میں بیان فرماتے ہیں، اولیاء اطفال حقا، اولیاء شیر کا مصرع ہے، اولیاء اطفال حق اندے پسر، اے میرے بچے اولیاء حق یعنی خدا تعالیٰ کے اطفال ہوتے ہیں۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جو ان سب مولویوں کے نزدیک جو آج کل جماعت پر گند اچھالنے والے ہیں، ان کے نزدیک ایک بہت ہی بلند اور بہت ہی بزرگ مرتبہ رکھتے ہیں، اور ہمارے نزدیک بھی بہت بلند اور بہت بزرگ مرتبہ رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر لفظ ابنائے بجائے محبوبہ ذکر شدہ باشد چہ عجب، کہ اگر خدا تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے بیٹوں کا لفظ استعمال کر لیتا ہے اپنے محبوبوں کے لیے، تو عجب تعجب کیا ہے، ہونا چاہیے ایسے۔ پھر اب سنیے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حیض کے تعلق سے، حضرت مریمی حالت میں جانے کے تعلق سے، پھر اپنے وجود میں سے ایک بیٹا پیدا ہونے کے تعلق سے جو مسیح بنا، اس قدر ان کی زبانیں کھلتی ہیں، اس قدر یہ تمسخر اڑاتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں، کہ قرآن کریم نے یہ مثال بیان فرمائی ہے۔ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثالیں دیتے ہوئے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال جو ایمان لائے ہیں فرعون کی بیوی سے دیتا ہے، اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ، جب اس مجبور عورت نے جو فرعون بادشاہ کے قہر کے نیچے تھی یہ عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے
اپنی جناب سے جنت میں گھر عطا کر دے، یہ گھر میرے رہنے کا نہیں۔ فرعون کے گھر میں رہتی ہوں، ہر وقت کا ایک عذاب ہے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات بخش۔ من القوم الظالمین، جو ظالموں کی قوم ہے، اس سے مجھے نجات بخش۔ ایک مثال ان مظلوم اہل ایمان کی ہے جو غیروں کے جبر کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، جس طرح پاکستان میں صورتحال بھی ہیں، مجبور بے اختیار جو مرضی چاہیں گند اچھالیں، اس کا نام دلداری رکھتے ہیں۔ اور دوسری مثال ہے اس سے اونچے طبقے کے ایمان والوں کی، وہ کسی مرد سے نہیں دی، وہ بھی عورت سے دی ہے۔ ان مولویوں کو اب بتائیں مومن ہیں تو کون سے مومن ہیں؟ یہاں تو دونوں ہی عورتیں ہیں۔ فرماتا ہے وہ مریم ابنۃ عمران، اور مریم جو عمران کی بیٹی تھی، التی احسنت فرجہ، اس نے اپنے اعضاء کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، فیہا نہیں فرمایا، فی ہے، کیونکہ مومن سے مثال دے دی ہے، اس لیے مراد یہاں وہ مرد مومن ہیں جو مریمی صفات رکھتے ہیں۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَفَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، یہ تمام ضمیریں عورتوں والی ہیں، عورت کی طرف پھر رہی ہیں۔ جہاں نفخ روح کا ذکر فرمایا وہاں مرد کا ذکر کر دیا، جبکہ اسی مضمون کی آیت دوسری جگہ موجود ہے، وہاں عورت کی ضمیر پھیری گئی ہے۔ یہاں مریم کے اندر بچہ پیدا ہونے کا ذکر ہے، یعنی مسیح، وہاں ہا فرمایا گیا ہے، اس عورت میں ہم نے اپنی روح پھونکی۔ اور جہاں مومنوں سے مثال دے دی، وہاں مرد کی ضمیر پھیر کر بتا دیا کہ یہ تمام پاکیزہ صفات جو اس عورت کی ہیں، جس مومن مرد میں ہوں گی اس میں ہم روح پھونکیں گے۔ اور جس طرح اس پاک عورت کے بدن سے ایک پاک بیٹا پیدا ہوا جس کا نفسانی خواہشات سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس طرح وہ مومن جو نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں اور مریمی صفات اختیار کرتے ہیں، ان کے اپنے بدن سے، ان کے اندر سے ایک وجود پیدا ہوتا ہے، اور وہ نفخ روح سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہنستے ہیں کہ لو جی یہ ولادت مرد میں سے ایک ولادت ہو گئی، عورت بنا، یہ سارے قصے بنا کر بہت کہہ کے لگاتے ہیں۔ اب بتاؤ میرے صاحب کی سچائی کہاں گئی؟ اب سنو سچائی کیسے ثابت ہوتی ہے۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں، علامہ سہروردی نے مسیح کے قول کا حوالہ دے کر تشریح کی ہے، کہتے ہیں خالص اور کامل یقین اسی ولادت سے حاصل ہوتا ہے، اور اس پیدائش کے ساتھ ہی انسان انبیاء کی وراثت کا مستحق ہوتا ہے۔ جس شخص کو وراثت انبیاء نہ ملے وہ باوجود دانا و ہوشیار ہونے کے در حقیقت پیدا ہی نہیں ہوا۔ مسیح کا ایک قول ہے کہ انسان 2 دفعہ پیدا ہوتا ہے، جو 2 دفعہ پیدا نہ ہو، دوسری دفعہ پیدا نہ ہو، وہ کچھ نہیں ہے۔ ایک دفعہ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا، دوبارہ کیسے پیدا ہوا؟ وہ پیدا ہونا ہے جس پر یہ ہنس رہے ہیں، کیونکہ آپ پیدا نہیں ہوئے۔ وہ دوسری پیدائش سے گزرے ہوں تو پھر سمجھ آئے کہ کیا ہوتی ہے۔ اس لیے ہنسنے سے اندھا کسی دیکھنے والے کو ہنس رہا ہو کہ پاگل پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ ولادت ہوتی ہے، اور جو ہو چکا ہے اس ولادت سے گزرا ہے۔ مسیح فرماتے ہیں 2 ولادتیں ضروری ہیں انسان کی روحانی بقا کے لیے۔ اس کا حوالہ دے کے حضرت علامہ سہروردی فرماتے ہیں خالص اور کامل یقین اسی ولادت سے حاصل ہوتا ہے۔ جب تک مومن دوبارہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک اسے کامل یقین ہوتا ہی نہیں، اور انبیاء کی وراثت کسی طرح انسان پاتا ہے، ورنہ نہیں پاتا۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکذب حیض الرجل والاستغفار طہارتہ۔ بعض احمدی سوچتے ہیں، کئی دفعہ سوچتے ہوں گے کہ مسیح موعود السلام کو یہ حیض کا لفظ بولنے کی ضرورت کیا تھی؟
جب تمثیل کو کھولنا ہو تو ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بھی یہی لفظ جاری فرمایا. آپ فرماتے ہیں الکذب حیض الرجل، مرد کا حیض اس کا جھوٹ ہے. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ سمجھو کہ وہ خدا تعالیٰ نے جو اس کو صلاحیتیں پاک ولادت کے لیے عطا کی تھی وہ ضائع ہو جاتی ہیں، اور جھوٹ میں سب کچھ نکل جاتا ہے دم. اور بہت عظیم کلام ہے یہ. حیض جو جاری ہو جاتا ہے وہ اگر بچہ پہلے بن چکا ہوتا تو وہ اس کے کام آتا، وہ جھوٹا گیا، بیکار گیا. مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ حیض ہے جو مرد مومن کو عطا ہوتا ہے. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں اس کا حیض، یعنی اس کو جھوٹ پکڑیں، اس کا دیکھیں کہ سب کچھ گند کی صورت میں نکل گیا. مگر اللہ ہے جو فرماتا ہے کہ یہ حیض نہیں دکھایا جائے گا ان کو، پاک بندوں کا، اور وہ روحانی ولادت میں تبدیل ہوگا. بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال فرمایا، اس لفظ کے استعمال سے دنیا میں کوئی مسلمان شرما سکتا ہی نہیں. تو احمدیوں کو کیا ضرورت ہے شرم کرنے کی کہ مسیح موعود نے وہی لفظ استعمال فرما دیا. آپ تو غلام کامل کے تھے، آپ نے تو پیچھے چلنا ہی چلنا تھا. فردوس الاخبار تالیف شیر وح بن شہرزاد الدیلمی، جز 40 صفحہ 363، الناشر دار الکتاب العربی بیروت، یہ اس کتاب سے حوالہ دیا گیا ہے. حضرت مسیح کا جو حوالہ میں نے دیا تھا، جو پہلے آنا چاہیے تھا، وہ حوالہ بعد میں آنا چاہیے تھا، مگر میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یوحنا باب 3 آیت 3 میں حضرت مسیح فرماتے ہیں میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا. اے مولوی ہو، تم تو دوسری پیدائش سے شرماتے اور گھبراتے ہو، تم تو دوسری پیدائش پر لانتیں ڈالتے ہو. بس یاد رکھو کہ تم کبھی خدا کی بادشاہت کو نہیں دیکھ سکو گے، کیونکہ مسیح پاک نے یہی فرمایا تھا. اور مسیح ثانی کے لیے لازم تھا کہ وہی باتیں کرے جو مسیح اول نے کی تھی. یہ اس کی سچائی کی دلیل ہے، نہ کہ جھوٹا ہونے کی. میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا. حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتوح الغیب میں مقالہ نمبر 26 کو عنوان پتہ ہے کیا دیا ہے؟ لا تکشف البرقع والقناع عن وجهک، کہ تیرے چہرے سے برقع اور پردہ نہیں اتارا جائے گا. اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ فارسی عبارت ہے در تعبیر برقع و قناع کہ از لباس نساء، یہ جو فرمایا ہے یہ تو عورتوں کا لباس ہے. یعنی برقع اور قناع کی تشریح یہ ہے کہ عورت کا لباس ہے. اس میں اشارہ یہ ہے کہ ظہور کمال تک مرد بھی بمنزلہ عورت کے ہوتا ہے، اور وہ مخفی رہتا ہے اور اپنی نیکیوں کو چھپائے پھرتا ہے، اپنی حرمت کی حفاظت کرتا ہے، اور دل نہیں چاہتا کہ دنیا کے سامنے باہر نکلے. یہ وہ راز کا تعلق ہے جو خدا سے اس کا ہوتا ہے، سوائے اللہ کے اس کی نیکیوں سے کوئی آگاہ نہیں ہوتا. تب خدا اس میں ایک روحانی وجود پیدا کرتا ہے. فرماتے ہیں جب وہ درجہ کمال کو پہنچتا ہے اس وقت اس کا مردانگی کا دعویٰ، جب تک نہ پہنچے اس وقت اس کا مردانگی کا دعویٰ درست نہیں ہے. بس یہ ہے وہ مضمون جس جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف انہوں نے منسوب کیا. اور سب جھوٹ اور جھوٹ ہے. جہاں وہ نطفے والی بات بکواس کی گئی ہے وہاں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری پیدائش اللہ کے پانی سے ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، قرآن کی آیت ہے. فرماتے ہیں کہ میری روحانی زندگی بھی اسی پانی سے ہوئی ہے. تمہاری جسمانی زندگی ہوئی ہے اور دوسری تمہاری زندگی اگر گندگی سے ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، مگر میری تو دوسری زندگی بھی اللہ ہی کے پانی سے ہوئی ہے. اس عبارت کا یہ غلیظ ترجمہ مولویوں کے دماغ کی ایجاد ہے. اللہ نے رحم فرمائے ایک ہی فقرہ ہے جو ان پر سچا ثابت آتا ہے، نہ اس میں گالی نہ کوئی جھوٹ.
حقیقت کا بیان سادہ لفظوں میں مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، اے بدذات فرقہ مولوی، جو یہ باتیں کرتے ہیں ان کے لیے اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ بدذات فرقہ مولوی ہے، جو قرآن حدیث پاک لوگوں کی عبارتوں کو سب کو نظر انداز کر کے جس پر حملہ کرنا چاہتا ہے اس پر اندھا ہو کر حملہ کرتا ہے اور دیکھتا نہیں کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے اور سمجھتا فرمائے۔ السلام علیکم۔